بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کے بارے میں کہ اس دور میں انہوں نے کیا کیا اہم فیصلے کیے جن سے نہ صرف ملک کی عدلیہ بلکہ ملک کی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ حقیقت ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کا دور پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ کے حوالے سے ایک متنازع دور شمار ہوگا کہ جب عدلیہ کے ججوں میں ایک واضح تقسیم نظر آئی اور ملک کے عدالتی نظام اور ججوں کی کریڈیبلٹی پر کھلے عام سوالیہ نشان لگنے لگے، جبکہ دنیا بھر میں بھی پاکستان کی عدلیہ کی جگ ہسائی ہوئی۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی ریٹائرمنٹ کے بعد 2 فروری 2022 کو جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ جسٹس عمر عطا بندیال 1 سال 7 ماہ 14 دن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے اور 65 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد عدالتی سربراہ کے عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کے 28ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام ادا کرنے کے بعد 16 ستمبر کو ریٹائر ہو گئے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا بطور ایک جج عدالتی کیریئر لاہور ہائی کورٹ سے شروع ہوا۔ وہ 2004 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے۔ جی ناظرین، 16 جون 2014 کو جسٹس عمر عطا بندیال لاہور ہائی کورٹ سے ترقی پا کر سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی ریٹائرمنٹ سے 20 دن پہلے یعنی 13 جنوری 2022 کو تحریک انصاف کی حکومت کی سفارش پر صدر مملکت عارف علوی نے جسٹس عمر عطا بندیال کو باضابطہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس نامزد کر دیا۔ اس طرح جسٹس عمر عطا بندیال 2 فروری 2022 کو اپنے عہدے کا حلف لے کر ملک کے 28ویں چیف جسٹس بن گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اب تک رہنے والے چیف جسٹسز میں سے بیشتر ججز اپنی مدت ملازمت کے دوران اپنے ہی کچھ متنازع فیصلوں، عدلیہ کے مجموعی کردار اور التوا میں پڑے مقدمات کے سبب بار ایسوسی ایشنز، سیاسی جماعتوں، صحافیوں اور تجزیہ نگاروں سمیت مختلف مکتبہ فکر کے افراد کی طرف سے تنقید کی زد میں رہے۔ لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ صرف سیاسی جماعتیں یا بارز ہی نہیں بلکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی تو ان کے اپنے متعدد ساتھی ججوں سے بھی نہیں بن پائی۔ جب جسٹس بندیال چیف جسٹس بنے تو انہوں نے سینئر ججز کے بجائے جونیئر ججز کو بینچ میں ساتھ بٹھانے کی روایت قائم کی۔ جی ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا سب سے بڑا فیصلہ 7 اپریل 2022 کو اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی طرف سے قومی اسمبلی کی تحلیل کو کالعدم قرار دینا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اس فیصلے سے صدر عارف علوی کو بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فیصلے کے بعد عمران خان اور ان کی ٹیم اور سوشل میڈیا ٹولز نے جسٹس عمر عطا بندیال کو غیر معمولی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تاہم اس کے بعد سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے رویوں اور فیصلوں میں نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد 25 مئی 2022 کو پی ٹی آئی نے فوری انتخابات کے مطالبے کے لیے پشاور سے اسلام آباد لانگ مارچ کی کال دے دی، جس پر سپریم کورٹ نے ان کو ڈی چوک آنے سے روکنے اور سیکٹر G9 اور H9 میں احتجاج کرنے کے لیے جگہ مختص کرنے کا حکم دیا۔ لیکن عدالتی احکامات کے برخلاف عمران خان نے کارکنان کو 25 مئی 2022 کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ اس کے نتیجے میں کارکن ڈی چوک پہنچے، امن و امان میں خلل ڈالا گیا، پولیس اہلکار زخمی ہوئے، ڈی چوک اور شارع دستور پر لگے درختوں کو آگ لگائی گئی، اور جب عدالتی حکم سے انحراف پر تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف حکومت نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تو چیف جسٹس نے اپنی ہی سربراہی میں 4 اپنے ہی ہم خیال ججوں اور جسٹس یحییٰ آفریدی پر مشتمل بینچ بنا دیا۔ حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے دلائل دیے کہ عدالتی احکامات کی کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے۔ عدالتی احکامات کو پسے پشت ڈالا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ عین ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ تک عدالت کا پیغام درست نہ پہنچا ہو اور یوں عمران خان کو توہین عدالت کے مقدمے سے صاف بچا لیا گیا۔ جی ناظرین، سابق چیف جسٹس کے دور میں مجموعی طور پر صورتحال
عدالتی انصاف کے تقاضوں کے برخلاف ہی رہی۔ عمران خان کی درخواست پر یا عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے کی سماعت کے لیے جو بھی بینچ بنایا جاتا اس کا جھکاؤ واضح طور پر عمران خان کے حق میں دکھائی دیتا تھا، جس کی وجہ سے بینچ کی تشکیل کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں بینچ کے فیصلے کے حوالے سے بھی ایک خاکہ بن جایا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو فیصلے سے قبل ہی فیصلے کا پتہ چل جایا کرتا تھا، اور یہ ملک کی عدالتی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ پنجاب میں عثمان بزدار کے بعد حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تو معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا، جہاں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس درخواست کو خود سننا پسند فرمایا۔ ایک متنازع فیصلے کے نتیجے میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز الہی کو ملی۔ اس کے کچھ عرصے بعد عمران خان نے کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کروا دی اور دونوں صوبوں میں فوری الیکشن کا مطالبہ کیا۔ اس پر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو از خود نوٹس لیا وہ بھی عدالتی تاریخ کے سیاہ ابواب میں شامل ہوگا، کیونکہ جس وقت سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے از خود نوٹس لیا گیا اس وقت پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ مقدمات زیر سماعت تھے، لیکن چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں لارجر بینچ تشکیل دے کر اس کی سماعت شروع کر دی۔ تاہم اسی مقدمے میں بینچ میں شامل 7 میں سے اکثریتی 4 ججز نے یہ واضح کر دیا کہ یہ از خود نوٹس اس لیے نہیں بنتا کہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، جس کے بعد 3-4 ججز کے فیصلے کا تنازع شروع ہوا، جس کی کئی مرتبہ چیف جسٹس کو وضاحتیں دینا پڑی، لیکن حقیقت ہوتی ہے۔ اس مقدمے میں حتمی فیصلہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی ضمنی انتخابات کے لیے مقرر کردہ تاریخ 8 اکتوبر کو اڑا کر رکھ دیا، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ اس سے یہ تاثر سامنے آیا کہ سپریم کورٹ نے ایک آئینی ادارے کے اختیارات خود استعمال کیے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے فیصلے پر بھی بڑی تنقید ہوئی کہ اصل میں سپریم کورٹ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اس مقدمے میں الیکشن ایکٹ کی تشریح کرنے کے بجائے اسے اثر نو لکھ دیا ہے۔ اس مقدمے کے فیصلے کا اثر یہ ہوا کہ فیصلہ آیا اور فیصلہ گیا، کوئی عمل نہ ہو سکا۔ تاہم یہی وہ فیصلہ تھا جس میں کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا کی حد تک فیصلے میں تصحیح کر لی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالت نے جلد بازی میں فیصلہ دیا۔ جی ناظرین، اس کے بعد سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک اور مقدمے یعنی پارلیمنٹ کے منظور کردہ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو بھی اپنے ساتھی ججوں کے اتفاق رائے سے اڑا کر رکھ دیا۔ اس ایکٹ میں از خود نوٹس کے متاثر فریقین کو ایک نظر ثانی کا حق دیا گیا تھا، لیکن سابق چیف جسٹس نے اسے آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ اس فیصلے پر بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے ایک متنازع مقدمہ نیب قوانین میں پارلیمنٹ کی طرف سے ترمیم کا ہے، جو بہت زیادہ تنازع کا شکار رہا۔ یہ درخواست عمران خان کے وکلاء کی طرف سے تھی، جس کو جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس مقدمے کو سننے والے بینچ میں شامل سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ بار بار یہ آبزرویشن دیتے رہے کہ جب ایک پارٹی پارلیمنٹ سے نکل چکی تو پارلیمنٹ سے منظور شدہ قوانین کو ہم کیوں نہ مسترد کریں۔ تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ وہ ان قوانین کے خلاف پارلیمنٹ میں آواز بلند کرتی۔ نیب ترامیم پر قانون سازی پر کئی سماعتوں کے باوجود سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ نہیں کیا تھا۔ گزشتہ روز اپنے جانے سے ٹھیک ایک دن قبل تاہم جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب قوانین میں کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دے کر ایک اور متنازع فیصلہ اپنے نام کر لیا۔ واضح رہے کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل بار بار اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ وہ نیب قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ بقول ان کے اگر انہوں نے اس پر کوئی فیصلہ نہ کیا تو انہیں یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ساری زندگی اس پر افسوس رہے گا۔ اور بالآخر گزشتہ روز اپنی ریٹائرمنٹ سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے اپنی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنا لیا اور وہ اپنے طور پر زندگی بھر کے افسوس سے بچ گئے، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کو تا حیات افسوس میں مبتلا کر دیا، کیونکہ
इस केस में मुकदमे की ठीक तौर पर समाअत नहीं की गई और बहुत से पहलुओं पर अदालत में बहस तक नहीं हुई। जी नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स के मुकदमे में भी कई ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स सुनने को मिले। इस मुकदमे में अजब बातें देखने को मिली। जिन जजों को चीफ जस्टिस साहब ने कभी किसी मुकदमे में अपने साथ नहीं बिठाया, जिन जजों को अहम मुकदमे सुनने को नहीं दिए गए, जिन जजेस को सियासी, आइनी या कानूनी सवालात वाले मुकदमे में नज़दीक तक आने नहीं दिया, लेकिन फौजी अदालतों वाले मुकदमे में उन जजों को बगैर राय अपने साथ वाले बेंच में ही बिठा दिया। फिर यह हुआ कि आखिर 9 जजेस वाला बेंच 5 जजेस तक महदूद होकर रह गया और मुत्तअद्दिद जजों ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। फिर दरख्वास्त गुजार खुद ये इस्तदा कर रहे थे कि इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया और मुकदमे को ऐसा तवील कर दिया गया कि इन मुल्ज़िमों को इम्कानी तौर पर जितनी सज़ा मिलनी थी वो बग़ैर मुकदमे चले भुगत चुके हैं। इन मुतनाज़ा किस्म के फैसलों के साथ साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अदलिया के अंदर जजेस की तकसीम का था, जिसको ख़त्म करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने बतौर इदारे के सरबराह के जजेस को एक टेबल पर बिठाने की कोशिश ही नहीं की। मुकदमात में वकला की तरफ से जब भी फुल कोर्ट की तश्कील की इस्तदा की गई, चीफ जस्टिस ने वो मुस्तरद कर दी। यही नहीं बल्कि अपने दौर के 18 माह में चीफ जस्टिस ने एक बार भी फुल कोर्ट इजलास तलब करके इदारे के अंदर जजों की तकसीम के तासुर को ज़ाइल करने की संजीदा कोशिश ही नहीं की। आम तासुर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की आंखों में खटकते रहे और उन्होंने अपने दौर में किसी बेंच में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अपने साथ नहीं बिठाया। बार बार याद दहानी के बावजूद चीफ जस्टिस सीनियर जजेस के मशवरों को नज़रअंदाज करते रहे। एक मुकदमे में ऐसा भी हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अदालती फैसले को रजिस्ट्रार के जारी करदा नोटिफिकेशन के ज़रिए मुअत्तल कर दिया गया। ताहम बाद में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इख्तलाफी फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। जी नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकरीरों का मरवजा उसूल भी पामाल हुए। ताहम सुप्रीम कोर्ट की तारीख में इससे कबल भी जस्टिस साकिब निसार, फिर जस्टिस गुलजार अहमद भी यही काम कर चुके हैं और जजेस तकरीरी के मामले में अपनी अपनी तशरीह करते रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस गुलजार की तरह सीनियरिटी के उसूल को पीछे छोड़कर कारकर्दगी की तशरीह को आगे बढ़ाकर जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिस तरह आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इमरान खान की जानिब से बनाने वाले रेफरेंस को डील किया, इस पर भी उन पर बड़ी तनकीद हुई। इलाहाबादी जब जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के माबेन मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर आम पर आई, जिस पर जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर हुआ, तो चीफ जस्टिस ने मुतनाज़ा जज को भी बेंच में साथ बिठा लिया। यही नहीं बल्कि एक समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस ने फरमाया कि जज को साथ बिठाने का मकसद किसी को पैगाम देना था, मगर सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस को अपने अदालती फैसले या इंतज़ामी कदम से किसी को कोई भी पैगाम देना चाहिए? क्या मुल्क की अदालतें पैगाम देने के लिए हैं या अदल व इंसाफ पर मुबनी फैसले देने के लिए होती हैं? अहम बात यह है कि तकरीबन 5 ऑडियो लीक्स सामने आईं, जिनमें एक ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की खुश दामन यानी मदर इन लॉ और तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की बेगम साहिबा की थी। इस ऑडियो लीक में साबिक चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ इमरान खान से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की ऑडियो लीक आई, सीनियर साफ़ी और इमरान खान के वकील तारिक रहीम की ऑडियो भी आई। इस मामले की तहकीक के लिए हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 जजों पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। जज अपने मुकदमे में जज नहीं हो सकता, ये इंसाफ का आलमी उसूल माना जाता है, लेकिन जब हुकूमत के बनाए एक इंक्वायरी कमीशन को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ख़त्म कर दिया, तो कानूनी माहिरीन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के
اس اقدام پر حیران رہ گئے۔ جی ناظرین، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے 9 مئی کے بعد عمران خان کی سپریم کورٹ میں پیشی کو بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے عدالت لگا لی اور 11 مئی کو تحریک انصاف کے گرفتار سربراہ عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کی آمد کے موقع پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک ملزم عمران خان کو یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ گڈ ٹو سی یو۔ یہ الفاظ کسی بھی ملزم کے لیے کسی چیف جسٹس تو کجا ذیلی عدالت کے کسی جج کے بھی شایانہ شان نہیں۔ اس سے سپریم کورٹ کا وقار بری طرح سے مجروح ہوا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور اختتام پذیر ہوا۔ اس دور کے بارے میں تاریخ فیصلہ کرے گی کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے دور میں عدالتوں اور ملک کے عدالتی نظام کو محض کمزور کیا یا پھر اسے بالکل ہی زمین بوس کر کے رکھ دیا۔ تاریخ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کو متنازع فیصلوں، ججز کی تقسیم، ہم خیال ججز کو ساتھ ملا کر سینئر ججز کو نظر انداز کرنے، مخصوص جماعت یا ایک لیڈر کی طرف جھکاؤ، ذاتی پسند ناپسند اور کچھ سیاسی جماعتوں کے خلاف محاذ آرائی اور شدید مخالفت کے دور سے تعبیر کیا جائے گا۔ اب ملک کے اگلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی ہو گئے ہیں، جو 18 نومبر 2023 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی ملک کے عدالتی نظام کو ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر چلاتے ہیں یا وہ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی اور اعلیٰ ترین عدالتی نظام کی مثالیں قائم کر کے عوام پر پاکستان کی عدلیہ کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔